نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول الأمين الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، آپ کی خدمت میں یوٹیوب چینل کے توسط سے میں بندہ مہدی زمان اجالا چاندنی امید اسلامک چینل کی طرف سے اسلامی ویڈیوز پیش کر رہا ہوں۔ آج کی بیٹھک میں بہت ہی مختصر گفتگو ہوگی۔ اس گفتگو کو غور سے سنیے گا اور اس کے معنی مطلب پر اور مفہوم پر غور کر کے اپنی زندگی سنوارنے کی کوشش کیجیے گا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بہنوں اور ماؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنی امت کے لیے بہت ہی خیرخواہ تھے، اپنی امت کے محسن تھے، ہماری تکلیفوں پر کڑنے والے تھے، ہماری پریشانیوں کے حل کے لیے تگ و دو کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالی سے آسان مسائل، احکام اور امور دین و دنیا مانگ کر فراہم کرنے والے تھے، دین کو آسان بنا کر ہمارے لیے پیش کرنے کی کوشش کرنے والے مشفق مہربان پیغمبر تھے۔ حریص علیکم، تمہارے مسلمان ہونے کی حرص رکھنے والے، چاہت رکھنے والے، دلچسپی رکھنے والے پیغمبر تھے۔ عزیز علیہ ما عنتم، ان پر گراں گزرتی تھی امت کی تکالیف، امت کی پریشانیاں انہیں افسردہ کرتی تھیں۔ وہ ایسے مشفق مہربان رؤوف پیغمبر تھے، رحمت للعالمین تھے۔ تو وہ فرما گئے ہیں الکیسو، لوگو، دنیا میں لوگ دولت کمانے والے کو عقل مند کہتے ہیں، جھوٹ زیادہ بولنے والے کو عقل مند کہتے ہیں، فریب کاری، دھوکہ بازی کرنے والوں کو عقل مند کہتے ہیں، اور دغا بازی کرنے والوں کو عقل مند کہتے ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے رہبر و رہنما حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں اللہ اور رسول کی نگاہ میں عقل مند کس کو کہتے ہیں سمجھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے امتیوں، اللہ کے بندو، مسلمانوں، کان کھول کے سن لو، الکیسو، حقیقی عقل مند دانا وہ انسان ہے، من جو دانا تابع کر لے، مطیع کر لے، مسخر کر لے، قابو میں کر لے، کنٹرول کر لے نفسہ، اپنی خواہشات پر، اپنے نفس پر، اپنی حرص پر، وعمل
اور عمل کرتا رہے لما، اس جاویدانی زندگی میں خوشیوں کے لیے، رب کی رضا کے لیے، جنتوں کے حصول کے لیے، حساب و کتاب میں کامیابی کے لیے، جنت میں داخلہ لینے کے لیے بعد الموت، جو جاویدانی زندگی مرنے کے بعد آنے والی ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، یہ بہت بڑی نصیحت آموز حدیث ہے۔ اس حدیث کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جامع گفتگو کے ذریعے سمجھا رہے ہیں، انسانوں، دنیا کمانا عقل مندی نہیں ہے۔ اس میں لت پت ہو کر اللہ اور رسول کی اطاعت سے ہٹ کر، فرائض سے ہٹ کر، واجبات کو چھوڑ کر، نمازوں کو چھوڑ کر، رمضان کے روزے ترک کر کے اور دیگر بڑے بڑے فرائض کو، واجبات کو چھوڑ کر دنیا داری میں لگ جانا اور ارب ہا خرب ہا سرمایہ جمع کر لینا، بینک بیلنس کر لینا، پراپرٹیاں جمع کر لینا، سیم و زر، سونا اور چاندی جمع کر لینا، دولت کے ذخائر کے انبار لگا لینا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ مرنے کے بعد والی جاویدانی زندگی کے لیے انسان کوشش کرے، اوامر کی پابندی کرتے ہوئے، نواہی سے بچتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے، منکرات سے بچتے ہوئے، جھوٹ سے بچتے ہوئے، چوری چکاری سے بچتے ہوئے، فریب کاری سے بچتے ہوئے، بندگان اللہ پر ظلم کرنے سے بچتے ہوئے، اور جتنے بھی اہل حقوق ہیں ان کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اور حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے، حقوق والوں پر زیادتی نہ ہونے دیتے ہوئے اگر اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو وہ عقل مند ہے، اس لیے کہ وہ دنیا میں حساب چکا کر آخرت میں جانے والا ہوگا اور وہ اللہ کے حقوق کو بھی پورا کرنے والا ہوگا۔ وہ زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، یہ تو عارضی زندگی ہے، چند دن کی زندگی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی میں اگر خیر و عافیت کے ساتھ، آرام راحت کے ساتھ، خوشی خرمی کے ساتھ، بغیر بے چینی اور پریشانی کے وہاں پر ہم جینا چاہتے ہیں، ہم رہنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اس دنیا میں مگن ہونے کے بجائے اللہ کے فرائض کو بھول کر، اللہ کے واجبات کو بھول کر دنیا کمانے میں لگے رہنے کے بجائے ہم اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق سب پورے کر کے دین اسلام میں مکمل داخل ہو کر اپنے آپ کو رب کے عباد الرحمن، حزب اللہ، خیر البریہ میں، مومنین کی فہرست میں، مخبتین کی فہرست میں اور اصحاب المیمنہ اور السابقون الاولون کی فہرست میں ہم اگر اپنے آپ کو شامل کرا لیں گے، اپنی دینی کوششوں کے ذریعے، محنتوں کے ذریعے، تگ و دو کے ذریعے، اعمال صالحہ کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے، بدیوں سے بچتے ہوئے، تو پھر ہم عقل مند ہیں، ہم دانشور ہیں، ہم
عقل کے افلاطون ہیں، ورنہ سب سے بڑے بیوقوف ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوگا۔ میرے بزرگوں بھائیوں، اللہ کے رسول کے اس سبق آموز جامع معنی فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہمیں عقل مند بننے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو سنوار کر آخرت میں اللہ سے سرخ روح ہو کر ملاقات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہماری نجات یقینی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔